برطانیہ میں ریفارمز پارٹی، پھر اس کے بعد جیرمی کوربن کی بھی ایک پارٹی ہے لیکن بھی اناؤنس نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد ورکر پارٹی، اور بہت بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ اور جو حکمران جماعت ہے لیبر پارٹی، وہ بھی بڑے پرجوش طریقے سے ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں. کہ عالم روک جو کہ علاقہ ہے برمنگھم کی وارڈ میں آتا ہے، برمنگھم بھی بڑی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد وہاں پر آباد ہے، اور میرے ساتھ اس وقت جو وہاں سے لیبر پارٹی کی امیدوار ہے کونسلر کے لیے مریم خان اس وقت موجود ہے. میں پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں مریم خان. عالم روک کے جو الیکشن ہے، ان الیکشن کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ الزامات کی بوچھاٹ کی جا رہی ہے. پاکستانی جو ہے وہ سامنے ہے. یقیناً ڈیموکریٹک کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے. ویڈیو اتنی دیر دیکھتے ہیں، اتنی دیر مریم سے پھر ہم بات کرتے ہیں. لک، میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم اس بات کو زیادہ اہمیت دیں. ویسے یہ بات تو بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اس بات کا امپیکٹ کیا ہوا ہے ہماری کمیونٹی پہ، ہمارے کیمپینز پہ، اور یہ کتنی بری بات ہوئی ہے. لیکن اس بات کو میں اتنی اہمیت اس لیے نہیں دینا چاہتی کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ پازیٹیو کیمپین رن کی ابھی تک. ہم نے کسی پر پرسنل اٹیکس نہیں کیے. پھر کی ضرور ہم نے تنقید کی ہے لوگوں پہ، اور وہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ اگر کوئی بندہ فیلیئرز کرے اپنے ایریاز میں تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور وہ ضرور ہم ایکسرسائز کریں گے اپنا رائٹ. لیکن جدھر تک وہ بات آتی ہے پرسنل اٹیکس کے، ہم نے کبھی بھی پرسنل اٹیکس نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ ٹاکسک کیمپینز اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ کدھر سے آئے ہیں، کدھر سے اٹھ کے آزاد کشمیر کے انڈیپینڈنٹ آ گئے اور ڈیموکریٹک سسٹمز کے دائرے سے باہر نکل کے وہ کام کر رہے. یہ سب چیزیں انہوں نے کہی ہے، لیکن ہم نے کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اس وجہ سے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ صاف کیمپین رن کریں اور بہت پازیٹیو کیمپین رن کریں. کیونکہ عالم روک کے ساتھ جو ہوا اتنے عرصے سے لیبر پارٹی کی وجہ سے اور لیبر کاؤنسلرز کی وجہ سے، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ ہم نیگیٹو لائٹ میں دیکھیں عالم روک کو، اور ہم نے پازیٹیو جانا چاہیے. تو میں نے اپنی ساری ٹیم کو بھی یہی بات کی ہے. بلکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس حادثے سے ایک دن پہلے لیاقت لون صاحب اور 2-3 اور بندے صحافیوں کے ساتھ وہ قدرتی ادھر آئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے، اور ہمارے دروازے کے آگے تھے. میں نے دروازہ کھول کے انہیں کہا ہے آپ ہمارے دروازے پہ آ گئے ہیں، آپ اندر آئیں، آپ چائے پئیں. اور انہوں نے آگے سے کہا نہیں وہ ووٹ لیبر والے اسٹیکر لگ رہے تھے. میں نے کہا بات سنیں، 7 مئی کے بعد ہم سب نے ادھر ہی ہونا ہے، ادھر ہی اٹھنا ہے، ادھر ہی بیٹھنا ہے، اکٹھا ہی ہونا ہے. تو پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن انسانیت اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے رشتے اور تعلق قائم رکھنے ہیں. اور This is not my first election. یہ میرا 5واں الیکشن ہے. I've been a counselor for the Alam Court for 14 years. تو ہم یہ جو الیکشن کا بالکل I was the youngest councillor when I was first elected at the age of 21, صرف as a university student. So alhamdulillah, I've seen a lot of experiences of different election campaigns. I've been involved in not just my own campaigns, لیکن obviously دوسرے بھی میرے colleagues کے elections ہو گئے, local election, European election یا general election. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں الیکشنز میں. ہم سب کو پتہ ہے کہ obviously parties different ہوتے ہیں and you have to bring forward your own policies and decide at the end of the day کہ جہاں پہ democratic process ہے, residents کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے سے decide کریں کہ who they want to be their representatives. Alhamdulillah, I've been re-elected. 4 times I've been elected now, and this is my 5th election. تو جو آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے, I will be completely honest کہ میں نے یہ پہلی دفعہ پورا رسپانس دیکھا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے اس وقت. عالم روک جو ہے بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے وہاں پہ. کیونکہ یہ میں یہ کہتی ہوں کیونکہ لگتا ہے کہ پورے یو کے میں الیکشن لوکل نہیں ہو رہے, لگتا ہے کہ صرف عالم راک میں الیکشن ہو رہے ہیں. عالم راک yes. And وہ I think it's really interesting کہ not only کیونکہ ایک سائڈ پہ there is an uncle and niece on one side and دوسری سائڈ بھی independence کی بھی uncle and niece duo ہے. So I think اس وجہ سے وہ ایکسٹرا کوریج بھی ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ ادھر بھی چچا بھتیجی ہے اور مقابلے میں بھی چچا بھتیجی. بالکل. تو یہ آئی تھنک پورے یو کے ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ اس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے, اینڈ which is fine کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے. اس سچویشن میں 2 بندے جیتیں گے,
2 نہیں ماریں گے کیونکہ ایکچولی 12 کینڈیڈیٹس ہیں عالم راک میں, اچھا لیکن صرف obviously everybody is just talking about لیبر پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو میں آپ کی اور بات جی جی علی خان ہے, اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. تو look, yes, a lot of focus is on Alam Rock at the moment, and what یس I'd like to say is کہ end of the day کیونکہ 2 دن رہتے ہیں, and یہ بھی جو جہاں بھی ہماری الیکشن کی کیمپین کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہمارے کیمپین کے آفس کی میٹنگ ہوئی تھی صرف سیٹرڈے کو, وہاں بھی میں نے یہی بات کہا تھا کہ لک اینڈ آف دا ڈے ہم اکٹھے رہتے ہیں, وی ایٹ ٹوگیدر, وی سٹ ٹوگیدر, وی گو ٹو ویڈنگس ٹوگیدر, وی گو ٹو فیونرلس ٹوگیدر. یس الیکشن کے بعد ہم ساتھ ہی ایک ہی کمیونٹی کے بندے ہیں. We یس have آف grown کورس together, and all the families are intertwined for decades. اتنے جنریشن سے جو بھی فیملیز عالم راک میں رہتے ہیں, کہ my generation, اس سے پہلے my یس parents' generation, اس سے پہلے my grandfather's generation, we have grown up in this community. At the end of the day, کہ these things happen in elections. Unfortunately, کافی چیزیں ہوتی گئی ہیں, not صرف عالم راک میں لیکن پورے برمنگھم میں, جہاں پہ independent candidates in different areas, there's been a lot of tensions, and a lot of misinformation, and وہ I think اس پروگرام پہ I don't want to go into detail کہ actually انہوں نے یہ کہا, پھر ہم نے یہ کہا, اور انہوں نے یہ بولا, اور یہ جھوٹ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ end of the day اچھا اس میں تو آپ نے یہ ویڈیو میں سنا ہوگا, ہیو یو ہرڈ اباؤٹ ان دس ویڈیو, کہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ شاید ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا ہے. اوکے, وہ میں کلیریفائی کر سکتی ہوں, کیونکہ وہ اب ناٹ شیور کہ اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی, کیونکہ اس رات کو میں نے رسپانس ویڈیو ڈال دی تھی سوشل میڈیا پہ, اینڈ اس کے بعد ایز آئی سیڈ مائی سن از 2 years old, he's in hospital, I came straight back to the hospital, so I'm یس juggling my election campaign, same time doing campaign meetings, same time dealing with, as we all are, family life as well. So یس اس ویڈیو جو میں نے ویڈیو آئی تھنک سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی اسی رات کو, جسٹ ٹو کلیریفائی کمپلیٹلی کہ ایکچولی کیا ہوا, I can clarify to your viewers as well کہ بالکل حملہ نہیں ہوا تھا. In اچھا fact, it started off on the back of a podcast video جس پہ احمد یعقوب نے کئی comments ڈالی تھیں, جو انڈیپینڈنٹ ICA کا لیڈر ہے, like self known leader. تو اس نے جو کئی comments سوشل میڈیا پہ کئی podcast پہ ڈالی تھی, they were a little bit derogatory. تو وہ I think below the belt کافی وہ kind of insulting تھی. تو وہ یہ سچویشن ایسے اکر ہوا تھا کہ مائی کزن جو کہ انصر علی خان کے بیٹے ہیں, مائی فرسٹ کزن, وہ یس جا رہے تھے ٹو گو گیٹ سم فوڈ فرام اے فیو شاپس ڈاؤن دا روڈ, اینڈ ایکچولی اف یو لیو ان عالم راک یو ول نو کہ ہمارا کیمپین آفس یہاں پہ, ان کا تھوڑا آگے, اینڈ اگر ہم ہمارے کیمپین آفس سے باہر نکلیں دوسری پارٹی کا کیمپین آفس نظر آ سکتا ہے. تو obviously shops سب کے ہیں, everybody is welcome to go wherever they please. یا آف تو کورس یہ ایسا ہوا کہ they were going to get some food to take back to our campaign volunteers جو ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح کو سامنے دیکھا تھا, ان کے کیمپین آفس کے باہر وہ نہیں تھے, وہ ان کے کیمپین آفس کے اندر بھی نہیں تھے, وہ اکراس دا روڈ دوسری سائڈ پہ تھے. تو مائی کزن وہ گیا سامنے, he went to approach them and ask the question کہ what did you say about my mom, and actually جو آپ نے چیزیں پوڈ کاسٹ پہ جو بولی تھی اس کے I am asking you for you to say sorry and apologize. وہ ویری amicably وہ conversation ہو رہا تھا, وہاں پہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, وہاں پہ کوئی وائسز نہیں تھیں, وہ نارمل لیول کی دو بندوں کے بیچ میں conversation ہو رہا تھا, جس میں احمد یعقوب نے واپس کہا تھا کہ ایکچولی I am sorry کہ میں نے غلط کہا ہے, تو میں I did say sorry, میں نے already دوسرے بندوں کو بھی sorry کہا. پھر اس کے مائی کزن اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ایکچولی آپ نے جو کامنٹس لی تھی وہ سوشل میڈیا پہ تھی, وہ پبلکلی آپ کو پھر اپالوجائز کرنا چاہیے. سید احمد کاظمی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ساری واقعے کی ویڈیو میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں سارا منظر جو ہے. کیا کہیں گے, عالم روک جو ہے اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے بہت زیادہ ہے یو کے میں, اور یہ بڑی ایک ہسٹری بھی ہے کہ دونوں طرف چچا بھتیجی بھی ہیں. جی بالکل, آپ نے فوکس خالی عالم راک کو کیا ہے, باقی بھی حلقے ہیں ان میں بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن عالم راک کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے 2 دن پہلے جس کی وجہ سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہے, مریم ساتھ ہی ہیں, میں وہاں گیا تھا, میں پہلے نوشین سے بھی ملا, ان سے بھی پوچھا سارا, مریم سے بھی پوچھا, پھر انصر علی خان صاحب ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ان سے بھی سارے وجوہات جانی ہیں. اصل میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, جیسے عام فیملی ممبر باتیں چیزیں کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے گفتگو کی ہے. تو اس کو ویسے ہی ایک چھال دیا گیا, آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اونچی آواز میں کوئی بولے یا اسی طرح بات کرے تو اس کو پھر اس طرح بنا لیتے ہیں.
جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں، مریم نے وہ ان کا بھتیجا لگتا ہے، انصر علی خان صاحب کا بیٹا ہے، اس کو وہ جا رہا تھا ادھر، تو اس کی وہ مسکراہٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسے ہی ایک مزاحن جیسے نہیں جاتے بندے اچھا اس سے ملنے کے لیے یا کسی کو پوچھنے کے لیے. تو اس طرح تو یہ تو عام فیملیوں میں چلتا رہتا ہے ایسے. تو ٹھیک ہے. اس کو اس طرح ایشو ویسے بن گیا.